کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی طاقتوں پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق منصفانہ حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ حریت ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیر ایک جوہری فلیش پوائنٹ بن چکا ہے اور جنوبی ایشیا میں مستقل امن کے قیام کے لیے اس کا حل ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ اپنی مذموم عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنی ریاستی دہشت گردی تیز کر دی ہے، جہاں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں، قتل، گرفتاریاں، تشدد، املاک کی تباہی، خواتین کی بے حرمتی اور دیگر مظالم نے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے کارکنوں نے سری نگر میں ایک احتجاجی ریلی نکالی جس میں بھارتی انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ علاقے میں پراپرٹی ٹیکس کے نفاذ کا حکم نامہ واپس لے۔ مظاہرین نے اس اقدام کے خلاف نعرے لگائے۔ انہوں نے شہر کے مرکزی لال چوک کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی، لیکن بھارتی پولیس نے ٹریفک ہیڈ کوارٹر کے قریب انہیں روک دیا، جس کے بعد وہ منتشر ہو گئے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں بیج بہاڑا کے علاقے حسن پورہ میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شہری زخمی ہو گیا۔ اسی ضلع کے علاقے ہرپورہ اروانی میں نامعلوم شرپسندوں نے سیب کے 500 سے زائد درخت کاٹ دیے، جس سے مقامی افراد میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ بھارتی پولیس کے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے جموں خطے کے ضلع رامبن میں 3 افراد کی جاری تحریک آزادی سے وابستگی کی پاداش میں ان کی غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کر لی۔ نریندر مودی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت نے سری نگر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ہیڈ آفس، جماعت اسلامی، اس کے رہنماؤں اور کارکنوں اور مقبوضہ علاقے بھر میں دیگر شہریوں کی بہت سی ملکیتی جائیدادوں کو ضبط کر لیا ہے تاکہ انہیں جدوجہد آزادی میں کردار اور اس سے وابستگی کی سزا دی جا سکے۔ قابض انتظامیہ نے آزادی کے حامی لوگوں کی کئی املاک مسمار کر دی تاکہ انہیں اپنی سرزمین پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کی مخالفت پر نشانہ بنایا جا سکے۔ ادھر بھارتی ریاست بہار کے شہر کے قریب واقع گاؤں دیہا میں ہندوتوا ہجوم کے حملے میں ایک مسلمان شخص ہلاک اور 2 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ بھارتی ریاست چھتیس گڑھ کے ضلع سکما میں نکسل علیحدگی پسندوں کے ساتھ جھڑپ میں پولیس کے ڈسٹرکٹ ریزرو گارڈ یونٹ کے 3 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ 20 فروری کو ریاست کے راج نندگاؤں میں ضلع میں نکسل باڑیوں کے حملوں میں 2 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور دیگر نامساعد حالات کی وجہ سے لوگوں کی ذہنی صحت شدید متاثر ہو رہی ہے۔ مزدور طبقے کے علاوہ سیاحت، ٹرانسپورٹ اور دیگر شعبوں سے وابستہ لوگ ذریعہ معاش مفقود ہو جانے کی وجہ سے ذہنی امراض کا شکار ہو رہے ہیں اور یہ معاملہ دن بدن سنگین شکل اختیار کر رہا ہے۔